اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیں قرآن سمجھیں آسان طریقہ سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے، لیسن نمبر 10A میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ السلام علیکم جی۔ آپ نے سابقہ لیسن کی ویڈیو دیکھی یا کس حد تک آپ نے لیسن کو ریوائز کیا؟ اس کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ چلیں انشاءاللہ وہ کلیئر کر لیں گے، اپنی ہوگا۔ باقی لیسن پڑھنے کے مقصد ہوتا ہے، وہ آپ نے پڑھا ہے؟ سر آپ پڑھا ہے؟ چلیں آپ نے پڑھا ہے، باقی نئے ہیں۔ پچھلے اسباق میں سے سوالات دیکھ لیتے ہیں ہم۔ الا اللہ کے معنی بتائیں۔ الا سوائے، اللہ اللہ کے، سی ترجمہ کیجئے۔ یوم، یوم تو بڑا آسان ہے، دن۔ صلیتا کے معنی بتائیں۔ صلیتا، یہ کہاں پڑھا تھا صلیتا؟ ہم نے درود شریف میں نہیں پڑھا تھا صلیتا؟ آپ نے درود بھیجا، صلیتا۔ آج کے سبق میں ہم لوگ کیا چیزیں دیکھیں گے، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ دو انشاءاللہ ہم دعائیں سیکھیں گے جو ہم عموماً زندگی میں کافی سارے لوگ پڑھتے ہوتے ہیں، اور گرامر کے اندر ہمارے آپ کو پتہ ہے فعل ماضی چل رہا ہے، اور فعل ماضی کے اندر جو تیسرا سیٹ ہے ہم اس کو دیکھیں گے، اور نقطۂ تعلیم اور شوق کی بات بھی ایک دیکھیں گے۔ اس سبق میں ہم 14 نئے ورڈ سیکھیں گے جو کہ قرآن میں تقریباً 900 مرتبہ آئے ہیں، ریپیٹ ہو گئے۔ الحمدللہ یہ لاسٹ میں انشاءاللہ دیکھیں گے، ساتھ ہوں گے۔ یہ دعا ہم نے کئی بار پڑھی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کو لفظ بلفظ دیکھ لیتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، رب رب ہو گیا، نا کا اشارہ ہم نے پڑھا تھا نا، ہو اشارے، ہو، ہم، کا، جی، کم، نا مطلب ہمارا۔ ربنا اے ہمارے، آتینا اے ہمارے، ہم نے یہ پڑھا تھا رب کے جب ہم نے ٹیبل کو کیا تھا، ہو ان کے ساتھ، سروں کے ساتھ۔ آتینا، آتی کا مطلب ہوتا ہے دے، نا پھر وہ اشارہ ہے ہمیں۔ پھر دنیا، دنیا کہاں سے بنی ہے ہم آج اس کو دیکھیں گے۔ اکبر سے بنتا ہے کبرا، اصغر سے بنتا ہے صغرا، اور ادنا سے بنتا ہے دنیا، جس کے پیچھے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں پاگلوں کی طرح۔ ادنا چیز ہے یہ، کوئی وہ نہیں، اللہ کی نظر میں اس کی کوئی وہ حیثیت نہیں ہے۔ تو وہ ادنا سے بنی ہے دنیا، جس کے پیچھے ہم لوگ اپنا دین بھی خراب کرتے ہیں، زندگیاں بھی خراب کرتے ہیں، اور کوشش ہی نہیں کرتے کہ کوئی اس طرح کا کام کریں جس سے اللہ راضی ہو۔ ہم کہتے ہیں بس دنیا کما لیں، آخر پہ ہم لوگ یہی کہتے رہتے ہیں جی کہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا کے حالات کے مطابق چلیں، لوگ کیا کہیں گے۔ آخر پہ لوگ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس سے زیادہ لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر دنیا، فی ہم نے پڑھا تھا میں، دنیا دنیا میں۔ حسنۃن، یہ ہم نے دیکھا کہ آخر پہ گولتا ہے، تو یہ جو ہے اسم یہ ہے مؤنث، اور حسنہ سے نکلا ہے حسنۃن، اور حسنۃن سے ہم جمع بھی بنا سکتے ہیں، الف تا لگا کے، حسنات زیادہ بھلائیاں۔ تو مطالعہ کرتے ہیں، غور و فکر سے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے اللہ نے کیا اسباق رکھے ہیں۔ اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں، جس میں ہم لوگوں کو رب کی جو تشریح ہے وہ یاد رکھنی چاہیے کہ جو ہر لمحے پالنے والا ہے، بڑی محبت سے ہماری ضروریات کا خیال رکھنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں رب۔ تو دنیا کی حسنات میں کئی چیزیں شامل ہیں جو نیچے دی گئی ہیں، جس میں ضروریات زندگی میں صحت، خاندان کی فلاح، عزت، وقار، دولت، یہ سب چیزیں دنیا کی نیڈز ہیں، ہماری ضرورت ہے اس چیز کی ہمیں۔ اس کے بعد نوکری، تجارت، خاندان اور دوستی وغیرہ ہمیں چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ہے آخرت کے حوالے سے جو چیزیں ہمیں یہاں پہ ریکوائرڈ ہیں، دنیا میں ریکوائرڈ ہیں، وہ یہ ہے نفع دینے والا علم، فائدہ مند علم، صحیح عقیدہ۔ اگر عقیدہ نہیں صحیح تو پھر وہ جو جتنا بھی اعمال کریں گے وہ سارے ضائع ہو جائیں گے۔ اور عمل، اچھا اخلاق اور تربیت وغیرہ جو چیزیں ہمارے لیے آخرت میں جو ہے ہماری جنت کا سبب بنیں گی۔ اور امن، سکون، اسلام حکم پر چلنا، یہ بھی ہم دنیا میں اسلام کے حکم پر چلیں گے تو پھر آخرت میں ہمیں جنت اور اللہ کا انعام ملے گا۔
کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی چیز اللہ سے مانگ بیٹھیں کہ جو ہماری دنیا خراب کر دے۔ اب کئی ایسی چیزیں جو ہم مانگتے ہیں اللہ ہمیں نہیں دیتا، اس میں ہم بعد میں یہ کہتے ہیں اللہ کی مرضی۔ بعد میں اگر ہم کئی کچھ عرصہ آگے جا کے دیکھیں تو ہم کہتے ہیں اگر اس ٹائم یہ چیز ملی ہوتی تو میں آج یہاں پہ نہ ہوتا، کہیں اور ہوتا، غلط ہوتا۔ تو پھر اللہ ہمارے لیے ہر وقت اچھا ہی سوچتا ہے۔ تو ہمیں یہ چیز خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں وہ بھلے کے لیے ہو ہمارے۔ وہ کہ ہم نے دعا کی نا ربنا آتینا فی الدنیا، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھلائی کی ایسی چیز مانگیں، احتساب کریں اور سوچیں کہ ہم لوگ جو چیزیں ہم لوگ اللہ سے مانگتے ہیں وہی بات ہوگی کہ جو مانگیں بھلائی کے لیے مانگیں، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو ہمارے بھلائی کے شر کے سبب بنے، ہمارے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اگر دنیا خراب تو آخرت بھی آٹومیٹکلی خراب ہو جائے گی۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی وہ نہ ہو، آزمائش نہ ہو۔ آزمائش ہوگی تو وہ اوور کم آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر اس کا انعام آپ کو اللہ الگ سے دیں گے۔ اور پلان کریں کہ روزانہ صبح شام کا ایک شیڈیول بنائیں کہ ہم لوگوں نے آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے کیا کیا حسنات اللہ سے مانگنی ہیں اور ان کو کس طرح لے کر چلنا ہے۔ اللہ میں اسے ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ ربنا آتینا، اے ہمارے دے ہمیں فی دنیا میں حسنۃ بھلائی، ساتھ ہی کوشچن آنسر آ گئے۔ آتینا دے بھی دنیا کی حسنات میں شامل ہے، ایک سے زیادہ جواب ہیں اس کے، تمام ہی چیزیں ہمیں چاہیے دنیا میں۔ فی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی۔ اس کے دو ٹکڑے ہیں، اور فی میں، آخر سے آخرہ، اس کی مؤنث ہے، اسم کی مؤنث ہے آخری، آخرت۔ حسنہ ہم نے دیکھا کہ حسنہ سے حسنات، اس کی مؤنث ہے۔ اس کے اندر ہمارے لیے کیا ہے کہ جو بھلائیاں آخرت کی بھلائیاں، ان کے اندر جو چیزیں شامل ہیں وہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی ہو جائے، جنت مل جائے، رسول اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے ہمیں، اور جو سارے گھر والے ہیں ان کے ساتھ ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ اس سے اور اچھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ جو ہمارے ساتھ دنیا میں ہمارے ساتھ ہیں وہ جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوں۔ تو اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہم لوگوں کو انعام میں ملے گی اور بھلائی میں ملے گی، یہ کہ ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو اللہ کا دیدار ایک بہت بڑی نعمت ہے ہماری، اور انہیں کو ہی نصیب ہوگا۔ کئی ایسے ہوں گے جن کو جنت تو اللہ دے دے گا مگر دیدار اللہ نہیں ہوگا، تو وہ ان کی کتنی بدبختی ہوگی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے اعمال نہ کریں کہ اللہ ہم لوگوں کو ان لسٹ میں سے نکال دے جن کو اللہ نے دیدار کرانا ہے۔ کیا ہمیں اس طرح دیدار اللہ کروائے گا کہ ہم نامحرم دیکھیں، غلط چیزیں دیکھیں، جن آنکھوں سے غلط چیزیں اور نامحرم دیکھ رہے ہیں، کہ اب اللہ بعد میں اسی سے انہی آنکھوں سے کہ دیدار کروائے گا اپنا؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ جس آنکھ سے گناہ کر رہے ہیں اس کو اگر ہم لوگ اپنے شرعی حساب سے چلائیں گے تبھی اللہ پھر اپنا دیدار بھی کروائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی مرضی سے دنیا میں گزارتے رہیں زندگی اور بعد میں کہیں کہ نہیں جی اللہ دیدار بھی کروائے گا، تو ایسا نہیں ممکن۔ فی الآخرہ کے معنی، اور آخرت میں، آخرت کی حسنات میں شامل ہیں، ایک سے زائد جواب، تمام یہ سارے ہی آخرت کی حسنات کے لیے ضروری۔ واقینہ کے کتنے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے جی؟ 3۔ اور کی کا مطلب آج ہم سیکھیں گے بچنا، بچا، اور نہ ہمیں، نہ کا ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ نہ ہمارے لیے ہوتا ہے، اور بچا ہمیں عذاب تو ہم نارمل اردو میں بھی پڑھتے ہیں عذاب، النار آگ کا، جسے بریکٹ میں دوزخ کا عذاب کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم دنیا میں نیک اعمال نہیں کریں گے، دنیا اپنی خراب کر لیں گے اور آخرت میں بھی اللہ ہم سے راضی نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکے اور جنت میں داخل نہیں ہو سکے، وہ ہے نا بھلائیوں میں جنت، اگر جنت نہیں گئے تو پھر دوسری آپشن یہی ہے کہ جہنم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیچ کا رستہ وہاں نہیں ہے، یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ تو اس کے اندر یہی ہے کہ ہم لوگ اگر کوئی مسلمان ہے گناہ کرتا ہے تو اس کی معافی کی 3-4 صورتیں ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ سے توبہ کر لے تو اللہ معاف فرما دے گا اور اس کی جو ہے گناہوں کی قطار معافی دے دی جائے گی اور جنت میں داخل کر دے۔ اگر ایسا نہیں تو اس کو کوئی دنیاوی مشقت دے دی جائے گی،
دنیا میں اللہ کی طرف سے مشکلات کہتے نہیں ہے کہ یار اللہ نے مجھے دیکھا ہوا ہے، ہمیں نعوذ باللہ کہنا نہیں چاہیے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کی اس تکلیف سے وہ گناہ معاف کر دے اور آپ کو جنت میں داخل کرے۔ یہ بھی اللہ کے چنندہ لوگ ہیں جن کو اللہ مشقت دنیا میں دے کے کہتا ہے کہ وہ جہنم میں نہ جائیں، اور موت پہ مشقت اللہ معاف کرے، اللہ کبھی کسی کو ایسی موت نہ دے جس پہ مشقت آ جائے۔ تو اور قبر کے اور حشر کی سختیاں وہ بخوبی ہم لوگ واقف ہیں کہ قبر کی پہلی رات کتنی سخت ہے، اور حشر میں کیا ہمارا حال ہوگا وہ بھی ہم لوگوں کو کئی بار ہم نے پڑھا ہے قرآن میں، کس طرح عذاب آئیں گے جو لوگ غلط کرتے ہیں۔ تو ان ساری صورتوں کے اندر جو سب سے آسان صورت ہے وہ ہے توبہ کی، استغفار اللہ سے کریں، اللہ سے معافی مانگیں، کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہے۔ انسان غلطیوں کا پتلا، ایسا نہیں ہے کہ انسان سے غلطی نہیں ہوتی، غلطی حضرت آدم سے بھی ہوئی تھی، مگر توبہ کی طرف آئیں، انہوں نے بھی توبہ مانگی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، تو ہم بھی انہی کے بچے ہیں، تو ہم بھی اگر کوئی غلطی کر دیتے ہیں تو غلطی کرنا انسان کی فطرت ہے، تو اس کی حل یہی ہے کہ آپ معافی مانگ لیں اللہ سے تو وہ اللہ معاف فرما دے گا۔ اور اس میں ایک اور چیز کوٹ کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے بشارت دے دی تھی جنت کی، ان کو ضرورت نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی اللہ سے معافی مانگتے تھے، کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے، کہیں کوئی ایسی سوچ نہ آ جائے مجھے، حالانکہ جو نبی ہوتے ہیں ان کو ایسی سوچ یا ایسا عمل ان سے نہیں ہوتا اللہ کی مرضی کے بغیر، تو وہ پھر بھی ڈرتے تھے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے تو غلط نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو تو پھر تقریباً 1000 مرتبہ تو کرنا چاہیے نا، 100 مرتبہ اگر اللہ کے نبی کر رہے ہیں جن کو بشارت ہے جنت کی، کم از کم 1000 مرتبہ تو دن میں کسی نہ کسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے کرنا چاہیے، تاکہ اس کا یہ فائدہ ہو کہ ہم لوگ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں اور ہم جنت میں جائیں۔ اگر چاہے تو اللہ ہمیں معاف فرما دے اور جنت میں داخل کر دے، تو اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب یعنی آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اسے اب ایک بار دیکھ لیتے ہیں، واقعنا اور بچا ہمیں عذاب سے، النار آگ کے۔ یہاں الف لام لگا ہوا ہے، اس کا مطلب کوئی بتا سکتا ہے؟ النار، الف لام کے ہم نے کتنے معنی پڑھے ہیں؟ دو معنی پڑھے نا، ایک تو وہ کہ تمام کے لیے، اور ایک ہو جاتا ہے اسپیشل کے لیے۔ اس میں النار ہے، نار ہوتی ہے آگ، النار کا مطلب ہے اسپیشل وہ آگ جو جہنم کی ہے، کوٹ کی گئی ہے یہاں پہ۔ عربی کا ایک سٹائل ہے نا کہ وہ کس طرح آپ کو کوٹ کرتے ہیں، اب ایڈریس کی گئی ہے وہی آگ جو جہنم کی ہے، اور ان کے لیے جو نیکی کے کام نہیں کریں گے اور برائی کے پلڑا ان کا بھاری ہوگا قیامت کے دن۔ تو واقیم کا معنی وقیہم، سی ہم کا اشارہ، ہم ہو یا ہم ہو، اس کا انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ زبر زیر سے کیا فرق پڑتا ہے کسی چیز پہ۔ تو بچا ہمیں نہیں ہے، بچا انہیں بھی۔ واقعنا میں کتنے الفاظ ہیں؟ پہلے یہ واقعنا کا مطلب ہم نے پڑھا ہے، وا اور کی نا، 3 ہیں اس کے اندر، یہ مطلب ایک جو ورڈ بنا ہوا ہے یہ 3 حرف کا مل کے بنا ہے، اور تینوں کے ہی اپنے ایک معنی ہیں۔ ایک مسلمان کے گناہ جھڑتے ہیں کتنے طریقے سے؟ یہ سارے ہی طریقے ہیں جن پہ اللہ معافی دے دیتا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد ایک اہم دعا ہم پڑھتے ہیں، اس کے اندر ایک بڑی ہی اللہ کے نبی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہوئے ان کو ایک دعا سکھائی ہے کہ حضرت معاذ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم، اللہ کے سب سے سچے نبی اللہ کی قسم کھا رہے ہیں اور ہاتھ پکڑ کے حضرت معاذ کا فرما رہے ہیں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اظہار کر رہے ہیں محبت کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، اے معاذ، نماز کے بعد اسے پڑھنا کبھی مت بھولنا۔ مطلب اللہ کے نبی نے کتنی زیادہ پیش کر دی، اور یہ دعا ہم اکثر لوگ پڑھتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت، اس کو بھی انشاءاللہ ہم لفظ بلفظ دیکھیں گے۔ تو اس کے اندر کتنی بار اللہ کے نبی نے کی ہے محبت کا اظہار، وہ دیکھیں۔ سب سے پہلے حضرت معاذ کا ہاتھ پکڑا، اس کے بعد پھر قسم کھا دی اللہ کے نبی نے کہ میں اللہ کی قسم تم سے محبت کرتا ہوں، پھر کہا کہ میں تمہیں وصیت بھی کر رہا ہوں،
اور نصیحت وہ ہوتی ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ جی اچھے اعمال کیا کرو، نصیحت ہو. وصیت وہ ہوتی ہے کہ اس بندے کے مرنے کے بعد بھی کرنا ہے، وہ کام جاری رکھنا ہے. اور کہا کہ میں تمہیں جو دعا دے کے جا رہا ہوں اسے چھوڑنا مت، ہر نماز کے بعد پڑھنا اسے. تو کیا خاص چیز ہے اس دعا میں، ہم بھی دیکھ لیں کہ اللہ نے اپنے محبوب صحابی کو یہ دعا بتائی ہے. اللہم ہم نے پڑھ رکھا ہے، اے اللہ. اس کے کوئی ٹکڑے ہیں؟ اللہم کے کوئی ٹکڑے ہیں؟ اللہم کے کوئی ٹکڑا نہیں ہے، اس کو ٹکڑے بنانے ہی نہیں ہے. اللہم اگر ہم کرتے ہیں ہما وہ اللہ تو نہیں ہے نا، یہ ہمیشہ ایک ہی رہے گا، اس کا کوئی ٹکڑا نہیں ہے. عربی گرامر کے اندر اس کا مطلب اے اللہ ہی آتا ہے. انی مدد کر، نی میری، جیسے ہم نے پڑھا تھا ربی میرے رب، ویسے ہی نی میری. اللہ ذکری کا، اللہ پر ہم نے پڑھا، ذکری یاد پر، کا تیرے، کا اشارہ ادھر آتا ہے نا، کا تیرا. وا شکری، وا کا ہو گیا اور، شکری کا شکر کے لیے، کا تیرا. وا حسنی اور اچھی، وا کا ہو گیا اور، حسنی اچھی، عبادتی کا تیری عبادت کرنے کا. اس کا ہو گیا اللہم اے اللہ مدد فرما، مطلب ہم اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں کس چیز کے لیے؟ تیری یاد میں، تیرا شکر کرنے میں، اور تیری اچھی عبادت کرنے کے لیے بھی مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے. تو غور و فکر سے دیکھ لیتے ہیں کہ نماز کے بعد مختلف احساسات، مثلا ان چیزوں کو سوچ کے یہ چیز دعا پڑھیں گے تو اے اللہ اگرچہ جب میں نے نماز ادا کر لی ہے مگر میں اس طرح ادا نہیں کر سکا جس طرح کہ حق ہے ادا کرنے کا نماز، کیونکہ جس طرح صحابہ پڑھتے تو ہم تو پڑھ ہی نہیں سکتے، وہ اتنا خشوع خضوع ہمارے اندر نہیں ہے. مجھے توفیق دے کہ میں اگلی بار جو نماز پڑھوں اسے اچھی طریقے سے پڑھ سکوں، اور جس طرح ادا کرنے کا حق ہے میں کوشش کروں کہ ادا تو نہیں ہم کر سکتے حق اللہ کی، تو کوشش کروں کہ ادا ہو جائے. اور اے اللہ کہ میں اس نماز کے بعد دنیا کے کاموں میں مصروف ہو جاؤں گا تو مجھے تیری یاد کے لیے بھی یاد دلاتا رہنا کہ میں نماز دوبارہ تیری طرف واپس آ جاؤں. تو تیرا ذکر یہی ہے نا کہ دوبارہ واپس آؤں اور ذکر کروں، کیونکہ ہم دنیا میں جب جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں. ہم لوگ نفع اور دوسری چیزوں میں کاروبار، کوئی مطلب ہم لوگ کہتے ہیں جی نفع ہو جائے نقصان ہو جائے، کاروبار میں لگ جاتے ہیں، دنیا کی اس میں دنیا کی جستجو میں چلے جاتے ہیں، اور وہ ہمیں ہوتا ہی نہیں ہے کہ جی کہ دنیا ہم نے بس کمانی ہے، آخرت ہم بھول جاتے ہیں جا کے دنیا میں. تو اسی لیے یہ دعا ہے کہ یہ پڑھیں گے تو اللہ ہمیں پھر یاد دلاتا رہے کہ واپس بھی آنا ہے میرے بندے. اسی لیے تو ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اس دعا کے اندر. اور اس میں وہی مثال ہے کہ دی ہوئی ہے کہ اکثر ہم نماز پڑھتے ہیں مگر جلدی پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، بڑی اسپیڈ سے پڑھتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ آرام سے بھی پڑھ رہا ہے تو وہ یار اچھا نماز پڑھ کے نا وہ والا کام نہیں کرنا ہے، ہوتا ہے نا ایسے. شیطان فوراً وسوسہ دیتا ہے جی اچھا کوئی کام ایسا ہوگا جو آپ کو پورا دن نہیں یاد آیا، نماز کی نیت باندھیں گے آپ کو یاد آ جائے گا. کوئی چیز نہیں مل رہی، نماز کی نیت باندھیں، اچھا یار وہ یاد ہے میں تو اتنے رکھی تھی. شیطان پھر چیزیں یاد کراتا ہے اور آپ کی نماز، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی نماز خراب ہو جائے. کیونکہ نماز ایسا ہے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور اگر میرا دل کرتا ہے رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کھولتا ہوں. تو آپ رب سے بات کرنے گئے ہیں اور آپ کیا سوچ رہے ہیں وہاں؟ ویسے تو آپ نے یہ پڑھنا تھا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں تیری بزرگی بیان کرتا ہوں، آپ نے پڑھی الحمدللہ میں اللہ کیا جواب. اور آپ وہاں کیا سوچ رہے ہیں؟ یار اچھا کاروبار میں اتنا نقصان ہو گیا، چلو کوئی نہیں مانگ لینے کسی کو پیسے کر دیں. ابھی ہم یہ چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہ تو نہیں ہے. یا کوئی اسٹوڈنٹ سوچ رہا ہو جی اچھا ایگزامز آ گئے ہیں، پیپر کی تیاری کر لینی چاہیے، اکیڈمی ٹیوشن رہوں. یہ اللہ سے ہمارا تعلق ہے، ہم اللہ کے لیے گئے ہیں وہاں پہ، یہ اپنی یہ سوچنے گئے ہیں. ہمیں اس چیز کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں جو پوری دنیا اور کائنات کا بادشاہ ہے، جو پالنے والا ہے. تو اس کے آگے ہم لوگ یہ چیزیں چھوڑ ادنا چیزیں سوچ رہے ہیں. اس مالک کائنات جس نے ہر چیز بنائی ہے اس کے لیے ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ نماز خشوع خضوع سے پڑھیں، جو حق ہے اس کا ادا کریں، اس کے بعد آپ دعا کریں. جو چیز آپ کی مشکل ہے، جو آپ کو پریشان کر رہی ہے، آپ دعا کریں اس کے لیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نماز کے اندر ہی سوچنا شروع کر دیں اس کے بارے میں اور نماز بڑی سپیڈ سے پڑھیں اور ہو گئے.
تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو کہ ہم لوگ عبادت تو کر رہے ہیں بڑی اپنی طرف سے، جی بڑی اچھی ماشاءاللہ جی 100 رکعتیں پڑھ لیں، اللہ کو پسند نہیں، فائدہ ایسی نماز کا۔ ایسی نماز ہو اس سے بہتر ہے کہ 2 رکعتیں پڑھو جو اللہ کو پسند ہے۔ 100 رکعتیں ایسی پڑھنے سے جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، 2 رکعتیں بہتر ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ ایسی چیز کرنی چاہیے، اعمال کرنے چاہیے جو اللہ کو پسند ہے۔ اے اللہ میں ساری زندگی اس طرح گزاروں جس طرح گزاروں کہ وہ تیرے بہترین عبادت ہو۔ اس طرح کی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ میں جو بھی عبادات کروں اب کے بعد، یہ دعا پڑھنے کے بعد، وہ اس طرح کی زندگی میری گزرے کہ میں اچھے سے اچھا اعمال کر سکوں، اور جو وہ ہو جو تیرے نظر میں بہتر ہو۔ یہ نہ ہو کہ تیری نظر میں وہ برا اور میں وہ کرتا جا رہا ہوں۔ علمی سے ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم اعنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادتی کا، اے اللہ مدد فرما تیری یاد کرنے پر اور تیرا شکر کرنے پر اور تیری اچھی عبادت کرنے پر۔ اعنی، اچھا اعنی میں 2 ورڈ ہیں، اور نی ہو گیا میرا، اعنی ٹی مدد فرما میری۔ اللہم اعنی علی ذکری، یہ دعا نماز کے بعد پڑھنے کا ایک وجہ ڈیش ہے، سی، کیونکہ ہم جب دنیا میں چلے جاتے ہیں تو کاموں میں بھول جاتے ہیں اللہ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کتنی مرتبہ استغفار پڑھے؟ 100 مرتبہ۔ تو اب لیسن کمپلیٹ ہوا، اے پارٹ۔